السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد اور آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پوڈ کاسٹ۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے کیونکہ ہر دوسرا نوجوان آن لائن بزنس اور خاص طور پر ایمیزون کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ لیکن کیا ایمیزون پر کمایا جانے والا پیسہ حلال ہے؟ اس کے مختلف ماڈلز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ احمد بھائی۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایمیزون پر کام کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک بہت مشہور طریقہ افیلیٹ مارکیٹنگ ہے، یعنی ہم چیز بیچتے نہیں، بس ایمیزون کا لنک شیئر کرتے ہیں اور اگر کوئی خرید لے تو ہمیں کمیشن ملتا ہے۔ کیا یہ کمیشن لینا جائز ہے؟ جی احمد بھائی، اصولاً ایمیزون ایفیلیٹ مارکیٹنگ جائز ہے۔ شرعی اصطلاح میں یہ کام دلالی کے حکم میں آتا ہے، یعنی آپ خریدار اور بیچنے والے کے درمیان رابطہ کروا رہے ہیں۔ شریعت میں جائز اشیاء کی خرید و فروخت پر طے شدہ کمیشن لینا جائز ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جن اشیاء کی آپ تشہیر یا مارکیٹنگ کر رہے ہیں وہ خود حلال ہوں۔ حرام اشیاء کی تشہیر کر کے پیسہ کمانا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اشتہار میں جاندار کی تصاویر یا موسیقی کا استعمال نہ کیا جائے۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ کمپنی کی طرف سے دھوکہ دہی نہ ہو، یعنی پروڈکٹ کی قیمت اور اوصاف واضح ہوں، اور اگر چیز نہ ملے تو پیسے واپسی کی ضمانت ہو۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسرے ماڈل کی طرف جسے ڈراپ شپنگ کہتے ہیں۔ اس میں ہم اپنی دکان پر چیز کی تصویر لگاتے ہیں، گاہک سے آرڈر لیتے ہیں اور پھر پیچھے سے کسی اور سے خرید کر سیدھا گاہک کو بھیج دیتے ہیں۔ چیز ہمارے قبضے میں نہیں آتی، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں احمد بھائی، عام ڈراپ شپنگ میں ایک بڑا شرعی مسئلہ ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیچنے سے منع فرمایا ہے جو انسان کے پاس موجود نہ ہو، یعنی لا تبع ما لیس عندک۔ ڈراپ شپنگ میں عموماً بیچنے والا وہ چیز بیچ دیتا ہے جس کا وہ ابھی مالک نہیں بنا ہوتا اور نہ ہی اس پر قبضہ کیا ہوتا ہے۔ اسے بیع قبل القبض کہتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے۔ تو کیا ڈراپ شپنگ کا کوئی حلال طریقہ بھی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اس کو جائز بنانے کے 2-3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ وکیل بن جائیں، یعنی گاہک سے کہیں کہ میں یہ چیز آپ کو خرید کر لا دیتا ہوں، اس پر میں اپنی سروس فیس لوں گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گاہک سے وعدہ بیع کریں، یعنی آرڈر لیتے وقت سودا نہ کریں بلکہ وعدہ کریں کہ یہ چیز جب میرے پاس آ جائے گی تو میں آپ کو اتنے میں بیچ دوں گا۔ جب چیز آپ کے کنٹرول میں آ جائے تب گاہک سے فائنل ڈیل کریں۔ بہترین۔ اب تیسرا ماڈل ہے ایمیزون FBA، یعنی فلفلمنٹ بائی ایمیزون۔ اس میں ہم مال خرید کر ایمیزون کے گودام میں رکھوا دیتے ہیں، پھر ایمیزون اسے گاہک کو بھیجتا ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ یہ صورت ڈراپ شپنگ سے مختلف اور بہتر ہے۔ FBA میں چونکہ بیچنے والا پہلے مال مینوفیکچرر سے خرید لیتا ہے اور ایمیزون کے گودام میں بھجوا دیتا ہے، تو یہاں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ ایمیزون یہاں بیچنے والے کا وکیل بن کر مال اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر چیز حلال ہے تو FBA کے ماڈل پر کاروبار کرنا شرعاً جائز ہے، کیونکہ اس میں چیز بیچنے والے کی ملکیت اور قبضے میں، چاہے وہ ایمیزون کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ آخر میں پیمنٹ کے حوالے سے کوئی احتیاط؟ اکثر لوگ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ آن لائن کاروبار میں کوشش کرنی چاہیے کہ ڈیبٹ کارڈ یا کیش آن ڈیلیوری کا آپشن استعمال کیا جائے۔ کریڈٹ کارڈ کا استعمال سود کے اندیشے کی وجہ سے جائز نہیں سمجھا جاتا، اگرچہ کچھ گنجائش نکلتی ہے اگر وقت پر ادائیگی ہو جائے، لیکن احتیاط بہتر ہے۔ اور ایک آخری بات، انٹرنیٹ پر سونے، چاندی یا کرنسی کی خرید و فروخت سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہاتھ در ہاتھ قبضہ شرط ہے جو آن لائن ممکن نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ خیرن مفتی صاحب، آپ نے بہت آسان الفاظ میں ہمارے سننے والوں کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے۔ آمین۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ایمیزون کے کاروبار کی شرعی حیثیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنے سوالات کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔